اللہ 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 اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. وقال تعالى هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وقال تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو میں نے آپ کے اوپر آیت پڑھی ہے اس کے اندر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے آپ کے لیے ایک خاص طریقہ مقرر کر دیا، آپ کو خاص طریقے کے اوپر رکھ دیا، اور اس کا نام کیا ہے؟ شریعت. اس کا نام کیا ہے؟ شریعت. فاتبعها. بس آپ نے کسی اور کا اتباع نہیں کرنا، اسی شریعت کا اتباع کرنا. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. اور یہ جو جہلا آپ کے ارد گرد ہیں، ان جہلا کا اتباع نہیں کرنا. یہ جانتے ہی نہیں. بھائی جو نہیں جانتا اس کو جاہل کہتے ہیں نا، یا کچھ اور کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی ذات یہی فرما رہے ہیں کہ یہ نہیں جانتے، اس لیے ان کا اتباع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کس کا اتباع کرنا ہے؟ یہ جو شریعت آپ کے اوپر نازل کی گئی ہے، اتاری گئی ہے، آپ نے اتباع اس کا کرنا. ہر دنیا کی چیز کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا طریقے متعین ہوتے ہیں. کوئی گاڑی بناتا ہے تو اس کا طریقہ متعین ہوتا ہے کہ بھئی اس کو اس طریقے سے استعمال کرنا ہے. کوئی موبائل بناتا ہے تو اس کا طریقہ متعین ہوتا ہے کہ اس موبائل کو اس طریقے سے یوز کرنا ہے. کوئی دوائی ہوتی ہے نا تو اس کا طریقہ متعین کیا جاتا ہے کہ اس دوائی کو، اس میڈیسن کو اس طریقے سے یوز کرنا ہے. غرض کسی قسم کی مشین ہو یا کسی بھی قسم کی پروڈکٹ ہو، اس کے طریقے متعین ہوتے ہیں، مقرر کیے ہوئے ہوتے ہیں کہ بھئی اس طریقے کے مطابق چلو گے تو یہ چیز کام کرے گی. اگر اس طریقے سے ہٹ کر جو اس کا مقرر کا طریقہ ہے اس کے خلاف چلو گے تو یہ چیز بھی خراب ہو جائے گی، اور جو اس کے فائدے ہیں وہ نقصان میں تبدیل ہو جائے گی. جس دنیا سے اللہ تعالیٰ کی ذات نے سب سے زیادہ نفرت کی ہے، سب سے زیادہ، اس دنیا کے طریقے کو چلانے کے لیے تو طریقے متعین ہیں، اور جو دین محبوب ہے، جس سے اللہ تعالیٰ کی ذات نے محبت کی ہے، اس کا کوئی طریقہ متعین نہیں ہوگا، اس کا کوئی طریقہ مقرر نہیں ہوگا. بتائیے ہوگا نا؟ جب دنیا کی کوئی چیز ہم استعمال کرتے ہیں تو اس کے طریقے کے مطابق استعمال کرتے ہیں. تو ایسے ہی اللہ تعالی کی ذات نے اس دین کو نافذ کیا، نازل کیا، اور اس کا طریقہ متعین کر دیا. وہ طریقہ کیا ہے؟ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، ان کا اتباع، ان کی سنت ہے. یہ مقرر کر دیا اللہ تعالیٰ کی ذات. اگر کوئی بھی اپنے آپ کو کامیاب بنانا چاہتا ہے، دین کے اندر کامیاب کروانا چاہتا ہے، تو بھائی ان کے طریقے کے اوپر آئے گا تو کامیاب ہوگا، ان کے طریقے سے ہٹے گا تو ناکام. جب تیرے پاس دین ہے نا تو اس کو بھی برباد کر دے گا. جو تیرے پاس مشین ہے نا تو اس کو بھی برباد کر دے گا. اس لیے کہ تو اس طریقے سے ہٹ کر چل رہا ہے. ارے سوچو تو صحیح، کتنی عجیب بات ہے. جس طریقے کو نافذ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے بھیجا تھا، آج میں اور آپ
غیروں کی جو نحوست ہے، غیروں کا جو طریقہ ہے، اس کو اپنی زندگی بنا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نکال کر اس طریقے کو برباد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو برباد کرنے کی کوشش کرے گا، نعوذ باللہ من ذالک، یاد رکھے وہ خود برباد ہو جائے گا، خود برباد ہوگا۔ یہ قانون ہے، یہ فطرت ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے قرآن کے اندر فرمایا کہ جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت عادیہ کو ختم کرنے کے لیے آئے گا میدان کے اندر، سنت عادیہ، عبادیہ کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، عادیہ کی بات کر رہا ہوں۔ عادت والی سنت، استنجے کی لائن کی لے لیں، کھانا پینے کی لے لیں، سونے کی لے لیں، یہ عادت والی سنت نہیں ہے، عبادت والی سنت نہیں ہے، یہ سنت عبادیہ نہیں ہے، یہ سنت عادیہ ہے۔ جو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت والی سنت کو ختم کرنے کی کوشش کرے گا، اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر اعلان فرما رہے ہیں، اس کے مقابلے پر اللہ خود آئے گا، خود آئے گا، اللہ اس کو نہیں چھوڑے گا، کیونکہ یہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام آئیں گے، پھر تمام فرشتے آئیں گے، پھر جتنے نیک ایمان والے وہ سب میدان کے اندر کود پڑیں گے کہ ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ختم کیسے کیا جا رہا ہے۔ بھائی واقعہ مشہور ہے نا، ہے یا نہیں ہے؟ شہد کا واقعہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کی قسم کھا لی تھی کہ نہیں پیوں گا آئندہ، کھائی تھی نہیں کھائی تھی؟ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا تمہاری اس سنت سے ہم پیار کرتے ہیں، ہمیں محبوب ہے تمہاری یہ طریقہ، تم اس طریقے کو اپنے اوپر حرام کیسے کرتے ہو؟ بھائی یہ تو میں نے حلال کیا ہے آپ کے اوپر۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس قسم کو توڑا ہے اور کفارہ ادا کیا ہے اور واپس شہد پینا شروع کر دیا۔ اور پھر اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے کیا فرمایا؟ ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما۔ یہ ازواج مطہرات کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ اگر یہ دونوں توبہ نہیں کریں گے، اللہ تو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ خود آئیں گے اور پھر جبرائیل علیہ السلام آئیں گے اور سارے فرشتے آئیں گے اور سارے مومنین ہوں گے جو سب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے اتریں گے۔ کوئی ان کی سنت عادیہ ختم نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ 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 اللہ